اسلاموفوبیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ آخر ہے کہ اسلاموفوبیا سب سے زیادہ اسے عروج ملا 9/11 کے بعد. لوگوں کو اسلام سے خوف زدہ کرنے کے لیے، اسلام کو ایک افریط بنا کر پیش کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی اور یہ ٹرم قائم کی گئی، اور اس وقت پوری دنیا اس کا شکار ہے. مغربی ممالک جتنے بھی ہیں ان کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ جو مواد ہیں وہ کہاں سے میسر ہوتا ہے؟ دنیا کا 90% سے زائد میڈیا زائنس کے قبضے میں ہے. صہیونی، خواہ وہ ABC ہے، خواہ وہ BBC ہے، خواہ وہ CNN ہے. پاکستان کے کئی چینل ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر کسی مسلمان کے سامنے اسلاموفوبیا کا عمل ہوتا ہے تو اس کو کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے؟ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں بچوں کی، عورتوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور آپ اس وقت راست اقدام کی ضرورت ہے، فوری طور پر ظالم کا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے. یو شوڈ اسٹینڈ فار دیٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے متعلق. اسلاموفوبیا کے کیسز بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور صرف مغربی ممالک میں نہیں بلکہ اب مسلم ممالک میں بھی یہ کیسز بڑھنے لگے ہیں. آخر ان کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں اتنا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے؟ ان سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، جو کہ ہمیشہ امت کے مسائل اور ان کے حل پر بات کرتے رہتے ہیں. آج ان سے بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہماری عوام کو بتائیے کہ اسلاموفوبیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ آخر ہے کہ اسلاموفوبیا؟ دیکھیں، یہ ٹرم آج کل بہت زیادہ ان ہو گئی ہے. اگر میں اسے اپنے لفظوں میں بتاؤں تو اسلام کی سچائی، اس کی عالمگیریت پر یہ ایک حملہ ہے. اسلام کو ایک افریط بنا کر، ایک خوف بنا کر، اسلام کو پرتشدد مذہب بنا کر، کیونکہ پورے کے پورے ویسٹ نے پوری دنیا کے سامنے ایک پلاننگ کے تحت پیش کیا. اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو خدشات پیدا ہو گئے، جو خوف پیدا ہو گئے، انہوں نے ایک خاص رویے کو جنم دیا جس کے لیے ٹرم قائم کی گئی، اسلاموفوبیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی مسلمان کہیں پر جا رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اسے دیکھ کے وہ لوگ ذہنی طور پر اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں. بعض اوقات وہ مسلمان کمزور ہوتا ہے تو وہ طاقتور اسلامی فوبک کی شکل یوں اختیار کرتا ہے کہ وہ اسے کچلنے کے لیے کچھ بھی کر ڈالتا ہے. جیسا ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ ٹرک چڑھا دیا، اس نے پورا فیملی انہوں نے مار دی، وہ بھی اسلاموفوبیا کی ایک شکل ہے. تو یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو اسلام سے خوف زدہ کرنے کے لیے، اسلام کو ایک افریط بنا کر پیش کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی اور یہ ٹرم قائم کی گئی، اور اس وقت پوری دنیا اس کا شکار ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صلیبی جنگیں بھی اسی خوف کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں، اور یہ صدیوں پرانی تاریخ ہے، کیونکہ اسلام غالب آنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور اسلام ہر دور میں اپنی حقانیت کو ثابت کرتا رہا ہے. یہ خوف جو ہے، یہ طاغوت کو، استعمار کو کسی نہ کسی ذہنی فطور میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے بعد نتیجہ بعض اوقات صلیبی جنگوں کی شکل میں نکلتا ہے، بعض اوقات نتیجہ انفرادی واقعات، جیسے نیوزی لینڈ میں انہوں نے مسجد میں جا کر 49 آدمیوں کو شہید کر دیا. ابھی کینیڈا میں ہوا، وہ دیکھ لیں. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سارا رد عمل اس خاص تحریک کا ہے جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا مقصود ہے. اس دہائی میں یہ جو اسلاموفوبیا تو بڑے عرصے سے چلتا ہے، مگر اس دہائی میں بہت ہی تیزی سے اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اسے عروج ملا 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد انہوں نے خود ساختہ حملے جو انہوں نے کروائے، جس کے اوپر امریکہ کے اندر سے بے شمار ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، پروگرامز ہو چکے ہیں، جس میں سے ان سائڈ جاب قرار دیا گیا. لیکن یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ عام لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے. وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے غاروں میں بیٹھے ہوئے کسی ایک آدمی نے وہاں سے کوئی دم درود کیا، اس نے کوئی بٹن دبایا، پورے کے پورے ٹوئن ٹاورز جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے. لیکن اس کے بعد اس ٹرم نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، مسلمانوں کو ہر جگہ پر نفرت کا نشانہ بنایا جانے لگا. اب ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ایک سرمایہ دار ملک ہے، یہ کارپوریٹ کمپنیز اسے رن کرتی ہیں. ان کی اکانومی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے جنگیں ہیں. جب تک جنگیں ہوں گی امریکہ کی اکانومی مضبوط ہوگی، اسلحہ بکے گا، اسلحہ کی فیکٹری 7/24 کام کریں گی، پوری دنیا کے ذخائر پر ان کا قبضہ ہوگا. یہ سارا اس منصوبے کا حصہ ہوتا ہے. اب سوویت یونین کے بعد ان کے پاس اگلا ایسا ٹارگٹ نہیں تھا جس کے ذریعے دنیا کو خوف میں مبتلا کیا جائے. اسلحہ خوف ہوگا تو بکے گا نا، ایسا ہی ہے. اب ایک پہلے سرخ ریچھ کا خوف پیدا کیا گیا کہ رشیا پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا، کمیونزم آئے گا اور یہ ہو جائے گا. پوری دنیا کو انہوں نے اسلحہ بیچا اور سارا کچھ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عراق اور ایران کی جنگ میں بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی. پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو ہوا دیا گیا تاکہ
اسلحے کی فیکٹریاں چلیں، لیکن یہ چھوٹے پیمانے پر تھیں. پوری دنیا کو اسلحہ فروخت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سوویت یونین کے بعد اب ایک نیا سافٹ ٹارگٹ تلاش کیا جائے جسے آسانی سے کچلا بھی جا سکے. اب اس وقت مسلمان چونکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مغرب کی ہم پلہ نہیں ہیں، مسلمان جو سائنسی علوم ہیں ان میں مغرب کی ہم پلہ نہیں ہیں، تو امریکہ اور اس کے حواریوں نے سمجھا کہ دس از ٹائم کہ پوری دنیا کو ایک ایسا دشمن پینٹ کیا جائے جس کے اوپر انہیں اکٹھا کیا جا سکے، اسلحہ بیچا جا سکے، اور دشمن ایسا ہو جو ٹیکنالوجی میں ان کی ہم پلہ نہ ہو. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے، اس کے حواریوں نے مل کے اسلام کے اوپر یہ ٹیگ لگایا اور پوری دنیا کو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا. مغربی ممالک جتنے بھی ہیں ان کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ جو مواد ہیں وہ کہاں سے میسر ہوتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کا 90% سے زائد میڈیا زائنس کے قبضے میں ہے. صہیونی، خواہ وہ ABC ہے، خواہ وہ BBC ہے، خواہ وہ CNN ہے. پاکستان کے کئی چینل ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ایک وہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ فلمیں دیکھ لیں، ہالی ووڈ کی فلمیں گزشتہ اگر آپ 1000 فلمیں دیکھیں تو ان میں سے 80% فلمیں جو ہیں اس میں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کو عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے دکھایا گیا ہے. ابھی دیکھیں کہ چند سال پہلے ایک جھوٹی ویڈیو بنی جس کے اوپر ہمارے ایک نجی ٹی وی چینل نے اپنے اینکرز کے ذریعے بڑا شور و غوغا کیا کہ جس سوات میں عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں سے چلایا گیا. اس کے بعد وہ ویڈیو غلط بھی ثابت ہو گئی مگر اس چینل نے معافی مانگنے کی جرت نہیں کی. دوسری طرف ابھی ایک ویڈیو آج کل میں وائرل ہے جس میں ایک خاتون کو پولیس والے اور شہری ٹھڈے مار رہے ہیں، اور دیکھیے اس ویڈیو آپ نے بھی وہ والی. کیا وہ عورت نہیں ہے؟ تو اسے کسی اور طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کسی اور طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر کسی آدمی نے چوری کی اور وہ مسلمان ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے تو وہ کیس بالکل مسلمان دہشت گرد کا کیس بنے گا. دوسری طرف ایک زائن، ایک سلیبی یا کوئی اور ملک کا آدمی ہے، RSS کے گنڈے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ پوری کی پوری بستیاں جلا دیں تو وہ اسے وقتی اشتعال کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں. تو فلمیں اگر آپ انڈیا کی فلمیں دیکھیں تو بتائیے ان فلموں کا زیادہ تر تھیم کیا ہے؟ پاکستان کے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم. بالکل اینٹی مسلم اس سینس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ شناخت کے حامل نہیں ہیں. مسلمان ہندوؤں سے شادیاں کریں، مسلمان ہندوؤں کی فیملیوں میں چلے جائیں، وہ ان کی فیملیوں میں آ جائیں، ان کے گھر بھگوان بھی پڑا ہو، ان کے گھر مسجد بھی ہو. دس از سیکولرزم. اب انڈیا تو ایک سیکولر کنٹری اپنے آپ کو قرار دیتا ہے تو وہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ ان کے RSS کے گنڈے اور ہندو توا جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی کی بجائے وقتی اشتعال کا نام دے کر اس کی آڑ لے کے مسلمانوں کو مار دیتے ہیں. پورے کا پورا میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے. تو فلمیں ہوں، سوشل میڈیا ہو، ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں، نیوز چینلز ہوں، ٹاک شوز ہوں، یہ تمام کے تمام ایک خاص مائنڈ سیٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہے. مگر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کے ذریعے پوری کی پوری دنیا بارود کے کیسے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہے کہ ذرا سی چنگاری پوری دنیا کو اڑا دے گی. کیا وجہ یہ ڈپلومیسی کیوں ہے پھر؟ اگر مسلم کوئی کچھ کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، اسلاموفوبیا کریٹ کیا جاتا ہے، مگر جب کوئی نان مسلم یا کسی اور ممالک میں کوئی کام ہو رہا ہے تو انہیں بس عام کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو اشتعال انگیزی تھی، یہ ہو گیا اور ختم ہو گیا. یہ ڈپلومیسی کیوں جبکہ ہمارے 58 مسلم ممالک ہیں؟ اس میں اس کے 2 سادہ سے جواب ہیں. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ مسلمان ایک ملت ہیں اور پوری دنیا کے ہندو، یہود، عیسائی سب یہ ایک ملت ہیں. تو الکفر ملت واحدہ، اس کے مصداق وہ تمام کا تمام کفر اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب ایک شعر کا ایک مصرع ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. چونکہ آپ کمزور ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملا کے کھڑا ہونے والا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ آپ کو دھمکاتے ہیں اور آپ دھمک جاتے ہیں. اس وقت اسلاموفوبیا کے ذریعے سے پیدا ہونے والی جو نفرت ہے جو اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ کس پیمانے تک پہنچ چکی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے ذریعے بارود کا ایک ایسا ڈھیر بنا دیا گیا جس کے اوپر پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بارود کا یہ ڈھیر صرف مسلمانوں کو جلا کر خاکستر کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے. پوری دنیا اس کی زد میں آئے گی. دیکھیں اگر ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو یہ پورے کا پورا خطہ یہ تو اڑ گیا، مگر کیا اس کے اثرات سے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے مغربی ممالک کیا وہ بچ جائیں گے؟ کیا فضائی آلودگی جو انہیں ڈیمیج نہیں کرے گی؟ یہاں سے جو را مٹیریل لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہاں سے لیں گے؟ یہاں سے جو را لیبر لیتے ہیں، سستی لیبر لیتے ہیں، وہ کہاں سے لیں گے؟ پوری کی پوری دنیا سے ڈیمیج ہوگی. مگر وہ اپنے اس شیطانی جال کو بننے میں مصروف ہیں. انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آنے والی نسل کے ساتھ کیا ہوگا. وہ صرف اپنا ٹائم جو ہے اسے پیسفل کرنا چاہ رہے ہیں. اسلاموفوبیا یہ وہ صورت ہے جو کہ اسلام کے دشمن لوگ جتنے بھی ہیں وہ دکھانے دنیا کو. حقیقت میں اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں اسلام کا چہرہ جو ہے بہت سادہ سا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک واقعے میں ہے کہ ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے آنے سے پہلے عرب کا ایک قول تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، جیسا بھی اس کی مدد کرو. آپ حق اور روشنی کا مینارہ ہیں، آپ ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. کیسے؟ انہوں نے کہا اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روک دینا اس کی مدد ہے تاکہ وہ مزید ظلم نہ کر سکے. اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا اس کی مدد ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن تھے، بے شک، مگر وہ پیغمبر سیف بھی تھے. امن قائم کرنے کے لیے جہاں تلوار اٹھانی پڑے تو تلوار بھی اٹھائی جائے، اور جہاں صلح صفائی سے رہنے کے مواقع ملے وہاں صلح صفائی سے رہا جائے. مظلوموں کی مدد کی جائے، مظلوموں کا سہارا بنا جائے، ناداروں کا سہارا بنا جائے، نظام الہی کا نفاذ کیا جائے. اسلام کا تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ کون سے مسلمان حکمران تھے کہ جب انہیں گورنر بنا کے بھیجا گیا تو واپسی کا حکم ہوا امیر المومنین کی طرف سے کہ واپس آ جاؤ، تو انہوں نے جو جزیہ لیا تھا وہ واپس کر دیا. عوام نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جزیہ جو تھا یہ ٹیکس تھا کہ بدماشی نہیں تھی، یہ تمہاری حفاظت کے لیے لیا گیا ٹیکس تھا. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو ٹیکس کا آئے گا. یہ تھا ہمارا کردار اور یہی اسلام کا چہرہ ہے. آپ نے بات کی کہ امن کی بات بھی کی آپ نے اور ضرورت پڑنے پہ تلوار اٹھانے کی بات بھی کی، مگر آج کے دور میں اس وقت صرف امن کے متعلق ہی بات کی جاتی ہے، جہاد پہ بات نہیں کی جاتی. اس کی وجہ کیا؟ ذہنوں کو تسخیر کر لیا گیا. اب امن ممکن کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ نما واقعہ ہے کہ کوئی آدمی کسی گاؤں میں گیا تو اس نے گاؤں کے چوکیدار سے پوچھا کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں. اس نے کہا بہت نیک، ایماندار، سچے. مجھے کہتا ہے 6 سال ہو گئے ہیں یہاں پر، کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اتنے اچھے لوگ ہیں. اس آدمی نے کہا یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، مگر یہ اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا کیوں ہے؟ اس نے کہا انہیں اچھا رکھنے کے لیے. یہ ڈنڈا ہوگا تو وہ اچھے ہوں گے نا. بالکل. تو جہاد کے ذریعے امن اس لیے ہوگا کہ جہاد ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے. بالکل. جہاد تبھی کیا جاتا ہے جب کہ ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کو روکنے کے لیے، ناجائز قبضہ ہو اس قبضے کو اٹھانے کے لیے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے، وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا اس حق کو روکنے کے لیے. اسلام بیسیکلی ظالم کا ساتھ نہیں مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آپ کو سینہ تاننا پڑتا ہے، آپ کو جہاد و قتال کا راستہ اپنانا پڑتا ہے. مگر ہمیں الجھا دیا گیا چند فکروں میں. حیا آنکھوں میں ہوتی ہے جی، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا جو بھی آپ نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے. اب امن کیسے قائم ہوگا اس کی بات نہیں کی گئی. ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن اچھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ان کے پاس تلواریں 9 تھیں، یہ نہیں بتاتے بچیاں 5 تھیں، یہ نہیں بتاتے جنگی گھوڑے کتنے تھے. جو بتانے والی باتیں ہیں وہ جان بوجھ کے ہمارے سلیبس سے نکالی گئیں، مسجد کے ممبر و محراب سے نکالی گئیں تاکہ ہم اپنی اصل کو نہ پہچان سکیں. اب اگر مسجد کے ممبر و محراب یہ نہیں کر رہے، اب اگر اسکول و کالج یہ نہیں کر رہے، تو بطور پیرنٹس یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی اصل روح سے، اصل سپرٹ سے آگاہ کریں، ورنہ سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے. اگر کسی مسلمان کے سامنے اسلاموفوبیا کا عمل ہوتا ہے تو اس کو کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو سچویشن کے مطابق ہے. کچھ جگہ پر ایسا ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے انہیں ون کر لیتے ہیں، کچھ جگہ پر ہے کہ دوسرے نے زیادتی بھی کی مگر آپ اس زیادتی کو اگنور کر کے گریٹر کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے اسے اگنور کر کے اس سے پھر زیادہ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ خیرات کے جو مصارف ہے ان میں سے تالیف قلوب کا بھی ہے کہ لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے بھی پیسہ خرچ کرو، تو انہیں آپ بعض اوقات اپنی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں. کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے، کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں بچوں کی، عورتوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور آپ اس وقت راست اقدام کی ضرورت ہے، فوری طور پر ظالم کا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے. یو شوڈ اسٹینڈ فار دیٹ. دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے کہا وہ مجسم قرآن تھے. بالکل. اب اگر یہ اخلاق ہیں کہ رسول پاک مجسم قرآن تھے تو قرآن پاک میں ہی ہاتھ کاٹنے کا بھی ہے، ایسا ہی قرآن پاک میں ہی کوڑوں کا بھی ہے، بالکل، قرآن پاک میں ہی معاف کر دینے کا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سچویشن کے مطابق اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کیا، اور کہیں پر آپ ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں تو تب بھی وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کیونکہ رسول نے اس کا حکم دیا تھا. بٹ اگر یہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی بات کی جائے تو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو امن پسند کہتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، وہ اس طرح کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتا ہے ہمیں طالبان کا اسلام نہیں چاہیے. بھائی مجھے بھی نہیں چاہیے، بھی طالبان کا اسلام نہیں چاہیے، آپ کو بھی نہیں چاہیے. سوال ہے کہ کیا آپ کو محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام چاہیے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا بھی ہے، گردن کاٹنے کا بھی ہے، گھوڑا کاٹنے کا بھی ہے، شرعی حدود بھی ہیں۔ تو میں طالبان کے اسلام کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے اپنے اسلام کی بات نہیں کرتا۔ آئیے بات کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی، اس پر آ جائیں۔ آنے کو تیار نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسلام فوبیا کے خاتمے کے لیے ہم ایز اے مسلم انڈیویجولی اور یا پھر میجورٹی مل کر کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے یہ محاذ سب سے پہلے میڈیا کے میدان میں کھولا تھا، ہم نے اسے اگنور کر دیا۔ ہمیں میڈیا میں جگہ بنانی ہوگی، اپنے دانشوروں کو، اپنے انٹلیکچوئل طبقے کو، اپنے سپوکس مین حضرات کو ان ٹاک شوز میں بھیجنا ہوگا، ان کے کالمز، ان کی کتابیں آنی چاہیے۔ اگر انہیں ٹی وی پر موقع نہیں ملتا تو پبلک گیدرنگ سے خطاب کریں، مسجد و ممبر سے خطاب کریں، وہ مختلف جماعتیں بنا کر لوگوں سے ملیں، انہیں اسلام کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ یہ ہے نمبر 1، کیونکہ اگر آپ فکری محاذ کو، نظریاتی محاذ کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کبھی بھی پائیدار فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک عام سی بات لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اس میں کتنی سچائی ہے یہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو اس سے زیادہ تلوار اور خون کہاں بہایا گیا؟ منگول۔ بالکل، چنگیز خان نے کتنا خون بہایا، تاریخ میں کسی نے نہیں بہایا۔ ایسا ہی۔ تو کیا تلوار کے بل پر وہ اپنا نظام دنیا پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر سکے؟ نہیں، وہ تو چند دہائیاں کہ ختم ہو گئی بات، کیونکہ تلوار پائیدار نہیں ہے۔ جب تک فکری اور نظریاتی انقلاب بپا نہ کیا جائے، انقلاب نہیں آتا۔ تو ہمیں فکری اور نظریاتی انقلاب بپا کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ نمبر 3، ہمیں ایسے لیگل ایڈوائزرز کی ضرورت ہے، ایسے ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے جو عالمی پلیٹ فارمز پر ہمارا مقدمہ لڑیں۔ جہاں کہیں پر ایسا کیس ہو، پوری کی پوری ٹیم وہاں پر جائے اور ان لوگوں کو بتائے کہ اصل اسلام کیا ہے، ہم پر یہ ٹیگ کیسے کیا گیا ہے۔ ایون کہ جو ہمارے اپوننٹ گروپ ہیں، اس میں RSS کے گنڈے ہو سکتے ہیں، اس میں ریڈ آرمی ہو سکتی ہے، اس میں بلیک واٹر ہو سکتی ہے، اس میں موساد KGB کچھ بھی ہو سکتی ہے، جہاں پہ وہ بھی مسلم کلنگ میں ملوث ہے، کہ وہاں پر بھی جائیں اور انہیں بھی ڈیفینڈ کریں، تاکہ لیگل پلیٹ فارم بھی مس نہ ہو، میڈیا کا پلیٹ فارم بھی مس نہ ہو، ایجوکیشنل پلیٹ فارم مس نہ ہو، نظریاتی اور فکری پلیٹ فارم مس نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے اسلام فوبیا کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس بارے میں لا علم ہوں، لفظی طور پر، الفاظ کے طور پر تو بیانات سامنے آتے ہیں، مگر میں نے ایسی کی پالیسی، ایسی منظم اور مربوط پالیسی نہیں دیکھی، ایسے اقدامات نہیں دیکھے، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ان کی نمائندگی نہیں دیکھی کہ میں اس بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ کیا اسلام فوبیا کا خاتمہ ممکن ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہر برائی جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے، یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیا برائی کا خاتمہ ممکن ہے۔ تو یہ ایک برائی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہے، اور اس کے لیے وہی ٹیکنیکس، وہی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی ہوں گی جس کا میں نے ذکر کیا، نظریاتی اور فکری انقلاب لانا ہوگا، اس کے بعد بھی چیزیں ممکن ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اسلام فوبیا کے متعلق آپ نے تمام باتیں سنی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ہم اسلام فوبیا کو ختم کر سکتے ہیں، انٹرنیشنلی کیا ہمیں جو ہے نا عمل کرنا چاہیے، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کیا کیا مثبت طریقہ کار اپنانے چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق بات کی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ایلیبوریٹ کیا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں کہ جو باتیں یہاں کی جاتی ہیں ان پہ خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں تک بھی یہ میسیجز لازمی پہنچائیں، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو ڈے ٹو ٹاک سے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔